لیڈیز اگر جینٹس کو میاں بیوی کے اندر اگر خلا کر دی، لیڈیز اگر خلا کر دی تو اس کو رجوع کرنے کے لیے بعد میں اس کی کیا کنڈیشن رہیں گی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ خلا کے تعلق سے کہ اگر کوئی خاتون خلا لے لے اپنے شوہر سے تو ریٹرن ہونے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے خلا جو ہوتا ہے، خلا شرعی خلا کیا ہوتا ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ یا انڈیا میں جو چلتا ہے کیا دونوں ڈفرنس یاد ہے، اس لیے میرے کچھ لیکچرز میں آپ اس میں فرق پائیں گے۔ خلا شرعی خلا یہ ہے کہ عورت کو آدمی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بیوی کو میاں کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور چھوڑ کے چلی جاتی، یہ ہوا خلا، ختم۔ خلا میں کچھ طلاق والا ہوتی ہی نہیں، ہو گیا۔ اب اس میں اس کو رجوع کرنا ہے تو کبھی بھی رجوع کر سکتی ہو، چونکہ اس میں تو ایک بھی طلاق نہیں ہوتی خلا کے اندر شرعی اعتبار سے۔ خلا مطلب بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر یا جہاں اس کو جانا تھا، یا وہ خود کفیل ہے تو اپنا گھر لے لیا اس نے، اپنی پراپرٹی پہ چلے گی، جائیداد پہ چلے گی، ماں باپ کے پاس چلے گی، بھائی کے پاس چلے، ہو گیا خلا، ایک حیض ہو گیا، وہ چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہو، سمجھا؟ لیکن اگر وہ بعد میں آنا چاہتی ہے تو واپس آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب انڈیا میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے خلا جب عورت مانگتی ہے تو اس کو بولتے ہیں شوہر کو ایک طلاق دے، مانگ رہی ہے بیوی خلا اور دینے لگاتے کس کو؟ شوہر کو ایک طلاق۔ آپ سمجھ رہے؟ مطلب پولیو اس کو ہوا، ڈوز اس کو پلاتے، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو ایک طلاق کر دیتے خلا میں ہمارے پاس انڈیا میں، اور دوسرا بھی ایک طریقہ اس کے اندر ہے، اتنا گھٹیا طریقہ اسی کے اندر، خلا کے اندر 3 طلاق دلواتے اس کو، اور پھر کیا بولتے؟ خلا میں تو بیوی کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں صحیح بات ہے، 3 طلاق دینے کے بعد کہاں سے آئیں گی واپس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو خلا کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، اور شریعت کا جو خلا کا طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ مسلم پرسنل لاء کیونکہ ایک طلاق دلوا دیتا ہے، اس لیے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، اصل میں یہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی سمجھ بھی نہ پائے۔ دیکھیے آپ کے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 52 اور 73، اس میں موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ طلاق ہی نہیں ہے، طلاق دینا یہ غلط ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ طلاق دے دو۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ گھٹیا طریقہ ہے، یہ بتلائیے کہ یہ کس کے طریقے کو گھٹیا طریقہ بتلا رہے ہیں؟ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ حنفیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا میں طلاق دلوائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچا لے، بس یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالی اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔